رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے دین کی باتیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بلاسفیمی لا کے حوالے سے توہین رسالت کا جو قانون ہے اس سے متعلق آج یہاں پر گفتگو ہوگی۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ یہ ابتدائی جملے آپ غور سے سن لیں، انشاءاللہ یہ بڑے معاون رہیں گے اس پورے عنوان کو، ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اور آگے جو باتیں ہونی ان کو سمجھنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین سید المرسلین شافع المذنبین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت پر اپنے احسان کو مکمل فرمایا۔ بلا شبہ بنی نوع انسانیت پر یہ احسان اللہ کا دین اسلام ہے، اور جس ہستی کے ذریعے نازل ہوا اس کی بعثت کو بھی اللہ عز و جل نے انسانیت کے لیے احسان عظیم قرار دیا۔ اس احسان عظیم کی قدر و منزلت اور حقیقت و کیفیت کا اندازہ انہی پاکیزہ نفوس کو ہے جنہیں اسلام کی اس رحمت و برکت سے فیض اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آگے کی بات کی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کی صفات بیان فرماتا ہے اور آپ پر طنز و استہزاء کے تیر چلانے والوں کو اپنی ناراضی کی وعید دیتا ہے۔ ہاں، نبی کی شان میں گستاخی کرنا بدترین گناہ اور بدترین وعید کا مصداق بننا ہے۔ جس طرح روز قیامت وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوں گے بدترین عذاب کا صلہ پائیں گے، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں کی ذات و شان میں زیادتی کی ہوگی، یا نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ ہاں، جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہمیں من و عین اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، اور جو زیادتی کریں گے وہ بھی بدترین انجام کے مستحق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی ذات پر طعن و تشنیع کرنا ایک بہتان عظیم بھی ہے۔ جس طرح کسی جرم کے ارتکاب پر محض توبہ اور رجوع کافی نہیں ہوتے، بلکہ چوری یا زنا کی طرح عوام میں ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی سزا دینا مسلم حکمرانوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس طرح اہانت رسول جیسے سنگین جرم کے مجرم کو سزا دینا بھی حکمرانوں پر لازم ہے۔ اگر مسلمان حکمران اس کی سزا دینے سے احتراز کرتے ہیں تو وہ اپنے شرعی فریضے سے واضح انحراف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہانت رسول کے ذریعے 3 طرح کے حقوق میں زیادتی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ وہ 3 حقوق کون سے ہیں؟ اللہ کے حق میں، جس نے آپ کی ذات کو پیغام رسالت کا مرکز و محور بنایا۔ ایک تو اللہ کے حقوق میں آپ حق ادا نہیں کر رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حق اس سے متاثر ہوتا ہے کہ آپ پر سب و شتم اور الزام تراشی کر کے صریح بہتان کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری حق تلفی ہے، یہ آپ کا شخصی حق ہے۔ اور توہین رسالت کے ذریعے شمع رسالت کے پروانوں یعنی محبان رسول اور پوری امت محمدیہ کا حق مجروح کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں حقوق کو مجروح کرنے والا بدبخت اور بدترین انسان ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے پروگرام کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ بلاسفیمی لا کی جو شرعی حیثیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کو جاننے کے لیے خاص طور پر ہم نے دعوت دی ہے مفتی اعظم سندھ، ہم سب کے پیارے کئی علماء کرام کے آپ استاد محترم ہیں، استاد الاساتذہ ہیں اور بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور کیا ہماری ذمہ داریاں اس پر بھی کلام فرمائیں گے۔ اور جو یہاں ہمارے ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم صاحب جو کہ اسلام آباد سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں، وہ ہمیں اس کی پاکستان میں جو اس کا جو قانون بنا ہوا ہے اس کی امپلیمنٹ کس حد تک ہو رہی ہے، اور ہمیں اویئرنیس دینے کے لیے بیسکلی یہ آئے ہیں کہ بھائی قانون بنا ہوا ہے تو ہمیں کون سے لیگل ویز ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے کوئی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پر تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے نمبرز ہیں، کہاں رابطہ کرنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ تحفظ ناموس رسالت اس نے کرنا ہے۔ ہاں، تو ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا بھی ہے، پر اسے لیگل ویز نہیں پتا ہوتے کہ بھائی کس انداز سے میں اس کام کو پراپر وے میں کر سکتا ہوں۔ تو الحمدللہ آج رحمت رمضان نشریات میں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو نے یہ اہتمام کیا ہے کہ بلاسفیمی لا کے حوالے سے، اس کی اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے اس بزم کا اہتمام۔ ناظرین کرام، میں ایڈوکیٹ
ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم صاحب کی طرف بڑھوں تو میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ مادہ پرستی کی اس دور میں کہ جہاں لوگ پیسے لے کر ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم پر اور زیادہ ظلم کا سامان کرتے ہیں، ایسے مادہ پرستی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس مرد آہن کو چن لیا ہے اس کام کے لیے کہ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے ماشاءاللہ اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں اس کو اس کام کے لیے بروئے تعالیٰ لا رہے ہیں، اور گلی گلی نگر نگر حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی معاملہ ہو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے۔ تو اب میں بڑھوں گا ایڈوکیٹ صاحب کی طرف۔ قبلہ یہ بتائیے گا پہلا سوال کہ 1986 میں 295C کا یہ قانون بلاسفیمی لو بنا ہے، آئین پاکستان میں ابھی شامل ہے، تقریباً 35 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا ابتدائی طور پر یہ جو بلاسفیمی لو ہے کچھ اس کی ڈیٹیلز آپ بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان کے آئین میں جو یہ قانون ہے اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا سزا ہے، کس انداز سے قانون بنا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے ابتدائی طور پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جب پاکستان بنا تو صرف اور صرف توہین مذہب کی سزا تھی، ٹھیک ہے، جو 10 سال ہے۔ اس کے بعد اسماعیل قریشی صاحب ایک وکیل تھے لاہور سے، انہوں نے ایک پٹیشن فیڈرل شریعت کورٹ میں دائر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین صرف مذہب کی توہین نہیں ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ 3 سال تک وہاں پر کیس چلتا رہا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور آپا نثار فاطمہ جو احسن اقبال صاحب کی والدہ ہیں، انہوں نے ایک بل یہ سبمٹ کروایا پارلیمنٹ میں، اور اس بل کو یہ 1986 میں اور 1986 میں پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فل ڈیٹیل اس پہ آرگومنٹ ہوئے اور تمام پارلیمنٹ نے اس کو متفقہ طور پر پاس کیا۔ اس وقت اس میں اقلیت کے نمائندے بھی تھے، اکثریت کے نمائندے بھی تھے، ٹھیک ہے، تمام چیزیں دیکھ کر یہ بل پاس ہوا اور اس کی سزا رکھی گئی ڈیتھ یا عمر قید اور جرمانہ۔ صحیح۔ اس کو پھر قریشی صاحب نے چیلنج کیا فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ توہین رسالت کی سزا صرف سزائے موت ہے، اس میں عمر قید کہیں نہیں ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اس پہ عدالت میں بحث ہوتی رہی اور الٹیمیٹ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ واقعی توہین رسالت کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو 1991 میں یہ آرڈر ہوا اور اس میں ٹائم دیا گیا کہ یا تو اس ٹائم تک اس کو قانون کو تبدیل کر لیا جائے، صحیح، ورنہ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یا سزائے موت یہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ تو قانون نہیں بنا لیکن نوٹیفیکیشن آ گیا کہ وہ سسپینڈ ہو گیا ہے۔ تو اس وقت پریکٹیکلی 295C کی سزا جو ہے وہ صرف سزائے موت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جرمانہ پلس اس کو دیا جائے گا۔ یہ بتائیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور ظاہر بات ہے کہ بیرونی طاقتیں یا بہت سارے ایسے گروہ ہیں کہ جو اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں اور گستاخیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، مختلف انداز سے مختلف روپ میں آتے ہیں، تو کیا پاکستان میں اس قانون کی امپلیمنٹ ہے، آپ کو نظر آتی ہے؟ لیکن پاکستان میں بہت سے قوانین ہیں جن میں سکم ہے، جن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے قوانین ہیں، وہ چھوٹے قانون سے لے کے بڑے سزا کے قانون تک۔ تو اس طرح یہاں پر بھی امپلیمنٹیشن اگر FIR درج ہونا ہے تو بہت سی جگہوں پہ ہوئی، لیکن اگر اس کی آخری حد تک اس کی امپلیمنٹیشن کہ اس کی سزا بھی پوری ہو، ایسا نہیں ہو سکا۔ آج تک بدقسمتی سے یہ واحد سیکشن ہے جس میں آج تک کوئی سزا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ سزا سے مراد کے سزائے اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہو سکی۔ صحیح صحیح، جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اب جو صورتحال ہے نا اس پہ بتائیں نا کہ 2007 سے آپ کام کر رہے ہیں بلاسفیمی پہ۔ جی میں جب 2007 سے لے کر 2016 تک تو ایک الگ فیز تھا، اور اب جو فیز چینج ہوا ہے وہ ذرا سا بتائیں۔ وہ لازمی بتائیے کہ اس پر آپ کی کیا ماشاءاللہ کارکردگی۔ اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو 3 فیز میں اس کی گستاخی کے خلاف جو جدوجہد ہے اس کی 3 فیز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک فیز ہے جو شروع سے اب تک 2017 تک کا تھا، یہ بلاسفیمی ہوتی تھی، توہین ہو رہی تھی زبانی، اس پہ اگر کہیں پہ ہوتا تھا تو تحریراً بھی ہوتا تھا، سامنے ثبوت آ جاتا تھا۔ اس میں کہا جاتا تھا کہ اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، فلاں ایشو ہو سکتا ہے، یہ بہانہ ہو سکتا ہے، وہ بہانہ ہو سکتا تھا، اور انہی چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ تک فیصلے چینج ہوتے رہے۔ 2017 میں کچھ اور بلاسفیمی آئی،
وہ دستاویزی بلاسفیمی تھی. سوشل میڈیا آ چکا تھا, سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی تھی. اس میں جو لوگ پکڑے گئے ان میں آپ کے کراچی سے ایک ہے, وہ مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, ان کا فرد ہے اس گھرانے کا. ان 4 افراد کو سزائے موت ہوئی اور ان کی اپیل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس کے بعد 2020 تک یہ ایک تیسرا فیز تھا, دوسرا فیز تھا, جہاں کچھ لوگ پکڑے جاتے رہے, ان سے کچھ مٹیریل بھی ملا, لیکن نہ تو اداروں نے اس کی طرف توجہ دی اور نہ ہی پرائیویٹ لوگوں نے توجہ دی کہ یہ کہیں آرگنائزڈ سسٹم تو نہیں چل پڑا ملک میں. اس کے بعد تیسرا فیز ہے 2020 کے بعد کا. اس فیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان عوام کی طرف سے کہہ لیں کہ اس میں نمائندہ NGO ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ ایشو رپورٹ ہوا تو یہ چیک کیا گیا تو یہ سارا آرگنائزڈ ہے. اس میں بلاسفیمی وہ بلاسفیمی ہے جو آج تک 74 سالوں میں پاکستان میں نہیں ہوئی, کسی کو نہیں پتا, اور 1400 سالوں میں تاریخ اسلام میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے کیا فیکٹ اینڈ فیگرز ہیں یہ بتائیں نا ذرا. اس کے فیکٹ اینڈ فیگرز یہ ہیں کہ ان کے کرنے والوں کی تعداد جو FIA نے عدالت میں جمع کروائی, ایسے اکاؤنٹ 4 لاکھ کے قریب پاکستان میں سے آپریٹ ہو رہے ہیں جہاں بلاسفیمیس مٹیریل ہے. اس کے جو بلاسفیمیس مٹیریل ہے وہ ویب سائٹ ہیں یا پوسٹ ہیں, ان کے URLs اگر ہم کہیں تو وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا سپیس پہ پڑا ہے. اب ان کے خلاف ہم 2020 سے چلے آ رہے ہیں. اس کی آخری سال کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 12 مہینوں کی کارکردگی یہ ہے کہ 120 گستاخ جو ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے ہیں, وہ گرفتار ہو چکے ہیں. 120. اس وقت تک 11 مقدمات کے فیصلے ہوئے اور 11 مقدمات میں ڈیتھ سنٹینس دی ہے عدالت نے. صحیح. اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں یہ ایشو گیا تو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ اس مواد کو فوری ختم کیا جائے. بالکل صحیح. تو یہاں رک کر یہ بتائیے گا ایڈوکیٹ صاحب کہ ہمارے جو ادارے ہیں سائبر کرائم کے ادارے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ ہماری ایجنسیز تو دنیا بھر میں مشہور ہیں, یہ کیسے سب ہو رہا ہے؟ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں, پاکستان کی حکومت کی بہت سی جگہوں پہ ناکامی ہیں. ہماری ہی حکومت ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, کوتاہیاں ہیں, ناکامیاں بھی ہوں گی, لیکن اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آٹے کا بحران آ گیا تو آپ آٹا ہی نہیں کھائیں گے. میرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے, حکومت دے کوئی مخیر حضرات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مخیر حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس بحران کو ختم کریں. اسی طریقے سے جس ٹائم یہ کوتاہی گورنمنٹ سے ہو رہی ہے تو پھر یہ رسپانسبلٹی معاشرے پہ اور افراد پہ آ جائے گی, والدین پہ آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ افیکٹو والد ہوگا, جس کا بچہ سزائے موت کے لیے گرفتار ہو جائے گا اس کا سب سے زیادہ درد اس باپ کو ہونا ہے. تو باپ کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہو گئی, تو پھر باپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, ہم اس وقت لیگل کمیشن بلاسفیمی پاکستان آگاہی مہم میں ہیں. صحیح. کہ ہم لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے, آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ انٹرنیٹ پہ جو آپ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے. صحیح. یہ بھی دیکھیں کہ واقعی کیا حاصل کر رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے. آیا وہ ملک کے لیے اثاثہ بن رہا ہے یا ملک کے لیے تخریب کر رہا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ توہین رسالت کر رہا ہے یا وہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے؟ ٹیکنالوجی مومن کی میراث ہے, یہ حاصل کرنی چاہیے. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پر جو گورنمنٹ کی کوتاہی ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. اس کو کتنا استعمال کرنا ہے, کہاں تک استعمال کرنا ہے, کیا استعمال نہیں کرنا, ایسا کچھ نہیں. حالانکہ دیگر کنٹریز میں ہوتا ہے, جی سب میں چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے اور ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں. بالکل ہے, یہاں پر نہیں ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس معاشرے نے کرنا ہے, والدین نے اپنے بچوں پہ کرنا ہے. اگر میں اپنے بچے کے موبائل پہ رات کو اس کو پوچھتا ہوں ڈیلی کہ کیا دیکھا ہے دکھاؤ, تو میرا نہیں خیال کہ میرا بچہ غلطی کی طرف جائے گا. اب یہ جو بلاسفیمی ہے یہ ساری جب سٹڈی کی گئی تو یہ فحش مواد کے ذریعے آ رہی ہے. اچھا. جو لوگ فحش مواد پہ جاتے ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فرمان ہے
کہ جو بے حیا ہو جاتا ہے وہ پھر جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ پریکٹیکلی اس ٹائم پہ بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا, آج تو پریکٹیکلی سمجھ آ رہا ہے. وہ فحش مواد دیکھنے والے ان کو ہاتھ پکڑ کر, جیسے وہ, میں بڑی عجیب سی مثال دے رہا ہوں, ہمارے شکار کے لیے جب وہ کتے کو تیار کرتے ہیں شکار کے لیے تو اس کو بہت سی چیزیں دکھا کے شکار تک لے کر جاتے ہیں, تو وہ اس طریقے سے گھما کے گستاخی تک لے کے جا رہے ہیں میری نسل کو. یہ 120 لوگ پاکستانی شہری ہیں, ان کے والدین لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, یہ کسی اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتے سوائے 2 کے, بقیہ سب کے فیملیز جو ہیں وہ اچھے خاندان ہیں. اللہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں, اللہ, وہ صحابہ کے عاشق ہیں, اہل بیت کے عاشق ہیں, وہ قرآن کے عاشق ہیں, اللہ کے عاشق ہیں. صرف عدم توجہ والدین کی, صرف لاپرواہی جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے وہ کتنا بڑا امتحان میں لا کے کھڑا کر دے گی. آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہوں گی کہ انسان کو فلاں دکھ بہت بڑا ہے, فلاں کرب بہت بڑا ہے. میرے خیال میں جس ایمان والے کا بیٹا گستاخ ہو جائے اس سے بڑا کرب اور دکھ کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا کرب کیا جس آدمی, جس باپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہو, وہ 5 وقت کا نمازی ہو, اس کے خاندان سارا نمازی ہو, لیکن ہفتے کے اندر اس کا بیٹا اس وین سے اتر رہا ہو جس وین میں گستاخ آ رہے ہوں, اس کے لیے میرے خیال میں زندگی کی جگہ کوئی نہیں بچتی. وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے اس ٹائم. اس لمحے فکریے کا آج ہم خیال کریں, اس کے لیے ہم والدین کو آج آگاہی دیں. اس کے لیے ہم وہاں پہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہر اینکر, ہر چینل کے اینکر حضرات جمعے کے روز اس آگاہی کے لیے پروگرام میں کوئی 5 منٹ لگائیں. ہر خطیب جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں 5 منٹ بتائے. ہر کالم نگار جو ہے وہ جمعے کے لیے کالم لکھے جس میں یہ بتایا جائے کہ والدین نے اپنے بچے بچانے ہیں. اگر والد اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو بقیہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے بیٹے کو بچائے. بالکل ٹھیک. اگر والد اس شرمندگی سے نہیں بچنا چاہتا تو پھر کسی کو کیا ضرورت پڑی. کل نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بھی حاضری ہوگی, کل اللہ کے دربار میں بھی حاضری ہوگی, اور یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ میرا عاشق بن کے پیدا ہوا تھا, اس کو آپ نے عاشق ہی رکھا یا اس کو آپ نے گستاخ بنا دیا؟ آپ نے اس پہ اپنی کوتاہی کیوں کی اگر آپ کی بقیہ چیزوں میں کوتاہی نہیں تھی؟ میں پورا دن جو ہے مزدور کی طرح کام کرتا ہوں, تو میں اپنے بچے کے مستقبل, جس بچے کو پال کے میں نے 32 سال کا کیا, 30 سال کا کیا, اس کی کے اوپر میں نے توجہ کیوں نہیں دی کہ وہ عاشق رسول بنے؟ میرے ابا و اجداد عاشق رسول تھے تو میری نسل آگے عاشق رسول کیوں نہیں بن رہی ہے؟ یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے, یہ 4 لاکھ تھوڑی تعداد نہیں ہے. اور ان کی گستاخی جو ہے وہ میں عرض نہیں کر سکتا. دنیا ایک کائنات پہ جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی غلاظت ہو سکتی ہے, یہ اس سے 1000 گنا زیادہ غلاظت ہے. انسان وہ تصور نہیں کر سکتا جو وہ ایکشن کرتے ہیں. جہاں جہاں انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہیں, جہاں انہوں نے, اللہ اکبر, وہ ہستی ہیں جن کی کہیں پہ توہین نہیں ہوئی, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, تو پھر اس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہوگی, اس ملک میں اللہ جو ہے اس کی رحمتیں برسیں گی. اللہ اپنے نبی کے بارے میں بڑا غیور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کے جذبات سلامت رہیں. ایک مومن کا ویسے یہی جذبہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں آ رہی یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بھی, تو پھر ہمیں واقعتاً غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. مفتی صاحب یہ جو گفتگو انہوں نے فرمائی میں چاہوں گا اس پر ضرور کلام فرمائیں آپ. میں رانا صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ نے گفتگو کی بہت سے رازوں سے پردے اٹھائے اور آپ خود جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکے. یہ بتائیے 4 لاکھ لوگ ہیں تو ضرور ان کے کچھ سرغنے ہوں گے جی جو ان کے پیچھے ہوں گے, جو انہیں مواد دے رہے ہوں گے. کیا سرغنوں تک بھی ہاتھ پہنچے ہیں؟ ایک بات اس کو میرے خیال سے اس پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ 4 لاکھ افراد ہم نہیں کہہ رہے, 4 لاکھ آئی ڈیز ہیں. ایک فرد جو ہے وہ کئی آئی ڈیز بنا سکتا ہے. 4 لاکھ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ جو 120 جو افراد جو گرفتار ہوئے, 120 121 ہو گئے اب
تو ان افراد کی جب آئی ڈیز کو بلاک کیا گیا ہے تو 120 سے کوئی غالباً 750 آئی ڈیز جو ہے وہ بلاک ہوئی ہیں. 1000 سے زیادہ آئی ڈیز تو اچھا یہ کام ہو رہا ہے. تو ایک ملٹیپل آئی ڈیز بنائی بھی ہوتی ہیں ان لوگوں نے. تو الحمدللہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں افراد نہیں ہیں, اتنی بڑی تعداد میں آئی ڈیز ہیں جو کچھ پاکستان سے آپریٹ ہوتی ہیں, کچھ پاکستان سے باہر سے بھی آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. حضرت جو میں سمجھ پایا ہوں ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو سے اور آپ کی گفتگو سے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ سمجھ نہیں آ رہا معاملہ کہ ہو کہاں سے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونٹی اسٹینڈرڈز آپ خود جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کتنے سخت ہیں ہمارے لیے, کہ ایک لفظ آپ کے منہ سے نکل گیا آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. تو آخر اسی کیا وجہ ہے کہ ایک تو کمیونٹی اسٹینڈرڈ یہ جو سوشل نظام چلا رہے ہیں سارا, جنہوں نے یہ پلیٹ فارمز دیے ہیں, ان کی طرف سے ہمارے لیے اتنی سختی ہے, تو آخر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے کہ اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ان کی طرف سے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ نہیں, ان کی رضامندی ہے. دوسرا مطلب تو یہ نکل رہا ہے. اور اہم ترین بات یہ حضرت کہ چلیں ان کی طرف سے کمیونٹی اسٹینڈرڈ کا معیار الگ ہے, کیا ہمارے ادارے کہ جو جن کی بنیاد ہی اس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ حضرت, یعنی اگر آپ بتائیں نا کہ ان ہستیوں کی عزت پر یہ ضرب آئے گا اس انداز سے, تو پھر آپ بتائیں کیا بچے گا. یعنی کیا وطن اور اس کی سالمیت, ہم کیا بات کریں, ملک کی سالمیت سے تو 1,00,000 گنا بڑھ کر, بلکہ کوئی اس کا کمپیریشن نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی عزت کا, ان کی ناموس کا معاملہ ہے. تو آخر یہ کیا وجہ ہے, اتنا ہم کیا پی کر سو رہے ہیں, آخر کون سی ہم نیند میں ہیں, کون سے خواب غفلت میں ہیں, کچھ اس پر آپ کلام کریں مفتی صاحب. جی آپ نے درست فرمایا ہے. بہت بڑی ذمہ داری اولاً تو ماں باپ کی ہے, جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو چیک کریں کہ ان کی سوشل میڈیا پر مصروفیات کیا ہیں, انہیں چیک کریں, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور قرآن کریم میں آیا قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. صحیح. جو کنبے کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے اور وہ یہ دیکھے کہ شب و روز ان کی مصروفیات کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, اس کے بعد پھر سب سے بڑا فریضہ ریاست کا ہے کہ جہاں گند ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں, ان لوگوں کو پکڑیں, انہیں قانون کے حوالے کریں. آپ نے درست فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر ملک کے خلاف تخریب کاری میں کچھ لوگ ملوث ہوں, ججوں کے خلاف کچھ بول دیا جائے, جرنیلوں کے خلاف اور آرمی کے خلاف بولا جائے, یقیناً یہ بات غلط ہے, لیکن ہمارا قانون بھی حرکت میں آ جاتا ہے, وہ لوگ جلد پکڑے جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے جن ہستیوں کا کلمہ پڑھا ہے اللہ, اور ان جیسا اللہ نے زمین و آسمان کے بیچ میں کسی کو عزت والا پیدا نہیں کیا ہے, تو ہماری ریاستیں خاموش کیوں ہیں؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے, اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا. لہذا اللہ کے ہاں سرخرو ہوں, اپنے فریضے کو پہچانیں اور اس گند کو صاف کریں اور ان لوگوں تک پہنچے جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. صحیح. میں چاہوں گا یہ ضرور شاد فرمائے گا راؤ عبدالرحیم صاحب کہ اب مثال کوئی اس طرح کا معاملہ کہیں کوئی نظر آتا ہے, خدا نہ خواستہ اس کو نظر آئے, ہم تو کہتے ہیں بھئی ہماری نگاہوں کے سامنے بھی کوئی اس طرح کی بات نہ آئے, لیکن اگر اس طرح کا معاملہ کسی کو نظر آتا ہے اور ایک ایمان والا اس درد کو سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو فوراً کسی طریقے سے آئی ڈی کو بلاک کرنا ہے, یا جو اس جرم کا مرتکب ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا ضروری ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اویئرنیس دیجئے کہ وہ کس طرح رابطہ کرے, اس کا لیگل ایکشن کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, ہم نے پورا ساری چیزیں دیکھ کر اور تعداد دیکھ کر, یہ اکاؤنٹس کی تعداد ہے, یہ بندے اتنے ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے, کیونکہ جتنے 120 پکڑے ان سے 1000 سے زیادہ اکاؤنٹس بند ہوئے, ان سے کوئی 600 سے زیادہ فون نمبرز برآمد ہوئے. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. اس تعداد کو دیکھتے ہوئے اور ان کی سپیڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ آگاہی مہم شروع کی ہے سب سے پہلے, اور اس کو ہم نے مختلف صورتوں میں ڈیزائن کیا. مثال کے طور پہ جو لوگ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں, جو بقیہ معاملات میں نہیں جاتے, دنیا سے کٹ آف, دین سے کٹ آف, وہ سوشل میڈیا پہ ہیں, تو ان کے لیے اس ٹائم ہیش ٹیگ چل رہا ہے ایک آگاہی توہین سوشل میڈیا پر گستاخی نامنظور. بہت اچھا. اس پر اس ٹائم یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹھیک ٹویٹر پہ.
اور فیس بک جو بچے ہمارے کر رہے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس پہ، تاکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، مجھے کسی ٹرینڈ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کسی سے ڈیٹنگ نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے لوگ شاید اس وجہ سے متوجہ ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کے نیچے پوری آگاہی کی فہرستیں ہیں، بیان ہیں، مواد ہے کہ کیسے آپ نے بچنا ہے۔ اس پیرنٹل کنٹرول ایپلیکیشن کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے موبائل میں اگر وہ پیرنٹل کنٹرول ایپلیکیشنیں کر لیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے بچے نے کیا دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے ہے، سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو مزید بڑھائیں تاکہ ہر آدمی کی نظر میں وہ آ جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا ہم نے کام کیا ہے، انٹرویوز دیے ہیں۔ میں کبھی میڈیا کا بندہ نہیں ہوں، میں قانون سے ریلیٹڈ میرا کام ہے، مجھے اخبار میں آنا، اشتہار لگوانا یہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ میں آگاہی کے لیے اترا ہوں، اس فیلڈ میں آیا ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ جو آدمی آج ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے دیکھ رہے ہیں، کسی اور چینلز کے دیکھ رہے ہیں، میرے دوست ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں چینلز پہ، وہ آج یہ پیغام دیں ان ٹی وی دیکھنے والوں کو کہ اپنے بچوں کو، وہ آپ کے ہی نہیں ہیں میرے بھی ہیں نا جی، مسئلہ یہ ہے، جو بچے پکڑے گئے ہیں وہ آپ کے بھی تھے، میرے بھی تھے پکڑ گرو اس کام سے پہلے، میں ان کو اپنا بچہ سمجھتا تھا، اب وہ گستاخ ہے، میں نہیں سمجھ سکتا ان کو اپنا بچہ۔ میری دشمنی بھی اللہ کے رسول کے لیے ہے، میری دوستیاں بھی اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ آپ ان بچوں کو دیکھیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سوشل الیکٹرانک میڈیا دیکھ رہا ہے اس تک یہ بات پہنچائیں کہ اپنے والد بچوں پہ توجہ کریں۔ جمعے کا دن اس لیے کیا ہے کہ صبح جو مسجد میں جائے گا، جو یہ دونوں ہی نہیں دیکھ رہا، وہ مسجد میں جائے گا تو اس کو خطیب بتائے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ ہم نے اس لیے ڈیزائن کیا کہ ہر طرح کا بندہ تک یہ بات پہنچ جائے۔ اب آتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، گستاخی کسی بھی صورت میں گستاخی ہے۔ تھپڑ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تھپڑ مارا جائے تو وہ تھپڑ اچھا ہے اور تھپڑ گندا ہے؟ نہیں۔ گولی ماری جائے تو یہ گولی اچھی اور یہ گولی خراب ہے، جو گولی اندر جائے گی وہ مارے گی آدمی کو، وہ اپنے ہاتھ سے لگے یا کسی کے ہاتھ سے لگے۔ تو گستاخی ہے، اس کو شیئر مت کیجئے، اللہ، اس کو لعنت لکھ کر شیئر مت کیجئے، جی۔ گستاخی ہے، اس کو وہیں کلوز کیجئے۔ آپ کیوں ان کا اعلیٰ بن رہے ہیں؟ آپ بھی گستاخ بن رہے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی گستاخی شیئر کرتے ہیں؟ اللہ، آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی توہین کرے، کوئی بد کلامی کرے، کوئی بکواس کر دے، کوئی بد فعلی کر دے تو آپ اس کو سڑک پہ دکھاتے ہیں؟ اللہ، یہ والدہ تو شناختی کارڈ بتاتا ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن کی آیت آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے شیئر کر دیتے ہیں؟ کس جرت کے ساتھ آپ شیئر کر دیتے ہیں کہ جی لعنت لکھ کر میں شیئر کر رہا ہوں؟ آپ اس کو فوری وہیں پر کلوز کریں، اس کے سکرین شاٹ لے کر آپ کا جو سائبر کرائم کا تھانہ ہے وہاں درخواست دے دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کمپلینر تو بنے، آپ کم سے کم اتنی ہمت تو کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صفحہ لکھ کر سائبر کرائم کے تھانے میں بھیجیں۔ میں دیکھتا ہوں سائبر کرائم کا تھانہ کیسے نہیں چلتا۔ سائبر کرائم کے تھانے میں 15 تھانے ہیں ملک کے اندر، 15 کے اندر اس وقت بلاسفیمی یونٹ بن چکے ہیں۔ ایک ایس پی رینک کا ڈپٹی ڈائریکٹر آفیسر اس کو انچارج کر رہا ہے، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ دیں درخواست اس کو۔ بالکل ٹھیک۔ اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو قانون کے ساتھ ہم چلے ہیں، بہت فائدے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ ساری چیزیں ایسے ہی نہیں قانون کے ساتھ چل پڑے، ہم نے پورے 74 سال کو سٹڈی کیا کہ جتنی گستاخیوں کے ایشو آئے ہیں، دیکھتے ہیں اس پہ کیا ری ایکشن دیا، اس ری ایکشن کا کیا فائدہ ہوا۔ تو ہمیں نظر آیا کہ جلوس نکلے اور ہمارے ہی بچے شہید ہو گئے، جلوس نکلے، پولیس والے ہمارے ہی بچے تھے، ان کے سر کھول دیے گئے، میرے ہی ملک کی اکانومی تباہ کر دی گئی، میرے ہی ملک میں پہیا جام ہڑتال کر دی گئی، میرے ہی ملک میں تاجران سے ہڑتال کروا لی گئی۔ تو نقصان تو میرا ہوا، جنہوں نے یہ سازش کر کے بھیجا تھا ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ دانت نکال رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے تھوڑی سی حرکت ان سے کروائی، ان کے ایک بندے سے، اور پورے ملک کو جام کروا دیا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ نتیجہ کس میں مل رہا ہے۔ آیا جو گستاخ ہے اس کو کیا نقصان ہونا ہے؟ میں نے اس کا نقصان کرنا ہے، بہت اچھے، میں نے اپنا نقصان نہیں کرنا، ملک کا نقصان۔ یہ ملک میرے بزرگوں نے بنایا ہے نا، اس کے قانون میرے بزرگوں نے بنائے ہیں، یہ ایسے نہیں بن گئے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، عزتیں لوٹ گئی، جانیں لوٹ گئی، بچے قربان ہو گئے۔ تو اس لیے ہوئے کہ میں وہ کام کروں گا، اس لیے ہوا تھا یہ کہ پورا معاشرہ ایک اچھا بنے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی سربلندی ہوگی یہاں پہ، تو وہ سربلندی کے لیے قانون بنا ہوا ہے، اس کو قانون میں نے ایکٹیو کرنا ہے نا، درخواست کا صفحہ میں نے دینا ہے، میں نے مدعی بننا ہے، ہر شہر میں موجود ہے، یہ
पूरे मुल्क के अंदर 15 हैं। 15 हम हैं। अभी अगली कोशिश ये कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले आए ले। हम। बहुत अच्छा। लेकिन इस वक्त जब आप दरखास्त देंगे वहां कार्रवाई नहीं होगी तो अदालत के हुक्म पे एक एडिशनल डायरेक्टर फोकल पर्सन के तौर पर FIA में बैठा हुआ है, वो सही। हमारे साथ 24 आवर्स राब्ते में है। बिल्कुल सही है। अगर आपकी FIR नहीं हो रही आप हमें उसकी नकल भेज दें, सही। हम उनसे कहेंगे कि ये क्यों नहीं FIR हुई है, शाम तक FIR होगी, बंदा गिरफ्तार होगा। बिल्कुल ठीक है। आप आए तो सही, कानून का साथ तो दें। इस मुल्क की तामीर के लिए हम काम करें और ये जो गुस्ताख हैं इनको इन्हीं की आवाज में करें। ये मुझे गुस्ताखी करवाने का मकसद क्या नजर आ रहा था कि हमें कानून शिकन साबित कर दें, तो हम इनको क्यों ना करें। ये कानून तोड़ रहे हैं तो कानून शिकन बने। जी। जो राब्ते की बात की जा रही है कि मुझसे राब्ता कैसे होगा, मेरे स्क्रीन पर नंबर चल जाएंगे। जी, ठीक है। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान आप सर्च करेंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, नेट पे, यूट्यूब पे आपको मेरे सारे नंबर मिल जाएंगे। आप सर्च करें साइबर क्राइम सर्कल, आपको FIA के नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हर FIA में टीम बनी हुई है, आपको हमारे मोबाइल नंबर्स मिल जाएंगे। हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, मेरी पूरी टीम अवेलेबल है आपके लिए। हम ये काम कर रहे हैं, हमने इस मुल्क का नुकसान नहीं करना, गुस्ताखों का नुकसान करना है। जी। मुफ्ती साहब ने बड़ी अहम बात की थी कि ये इतनी बड़ी तादाद है तो कैसे हो रहा है ये सारा कुछ। जी, ये मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है। ये मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश है, मेरे मुल्क को तबाह करने के लिए की गई। इसके 2 मकसद हैं। कोई भी आदमी अपने दुश्मन के मकसद पूरे नहीं करने देता, तो मैं कैसे करने दूं। बिल्कुल सही। इनका पहला मकसद है पाकिस्तान की तबाही, मैं कभी भी नहीं करने दूंगा अब इनको। पहले तो हो रही थी, अब नहीं करने दूंगा। अल्लाह। दूसरा मकसद है मजहब के मानने वालों और मजहब के दरमियान नफरत पैदा करना, तो हम इसको भी कवर करेंगे। तीसरा, अब जब मकसद हम उनके रोक लेंगे तो फिर मैं तीसरा स्टेप होता है कि इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजर है उसको पकड़ लें। हमने आगाही मुहिम पहला स्टेप चलाया कि लोग अपने बच्चों को बचा लें। कल हमें यह ना कहें कि हमें बताया नहीं गया। बताया नहीं गया। बहुत अच्छा। दूसरा स्टेप ये कर रहे हैं हम कि हम मकासद कौम को बता रहे हैं। तीसरा, हम इस पे लाहे अमल बता रहे हैं कि चलना कैसे है। बिल्कुल ठीक है। अब चौथा काम क्या है, वो ऑर्गेनाइजर आएंगे, वो मुल्क में जिस जगह पर हैं वो पकड़े जाएंगे। हम वो सेटअप कर चुके हैं। वो सेटअप, ये कहने की बात है कि पाकिस्तान तो सुई नहीं बनाता, पाकिस्तान सुई नहीं बनाता, पाकिस्तान एटम बम बना लेता है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है तो पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। ये आपका गूगल से पहले जो वेबसाइट बनी है वो पाकिस्तान की बनी हुई है। इस वक्त रेटिंग में USA 1 नंबर पे है, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है। सऊदीया का सारा साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तानियों ने संभाला हुआ है। USA के साइबर सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान के बच्चे बैठे हुए हैं, इस कौम के बैठे हुए हैं। तो मेरा मुल्क में साइबर का क्या प्रॉब्लम है। आप आए तो सही, अब ये जरा आप चलें तो सही, अब कंप्लेंट करें तो सही, फिर देखें इनको कैसे पकड़ते हैं। इनकी एक एक गुस्ताखी जो है वो सेव हो चुकी है सिस्टम में। इनकी हद तक आपने दरखास्त देनी है, सिस्टम में वो एप्लीकेशन पकड़नी है और उस एप्लीकेशन, उस URL को सिस्टम ने बताना है कि इस पे कहां VPN लगा हुआ है, कहां इसमें फोर्जरी हुई है, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मेरी लेबोरेटरियां ये बता सकती हैं कि ये गाड़ी जो टेम्पर हुई है इस पे ओरिजिनल नंबर प्लेट क्या थी, तो ये क्यों नहीं बता सकती कि ओरिजिनल URL क्या था। बहुत अच्छे। आप जरा, और ये मैं बड़ी आपके प्रोग्राम की वसातत से बड़ी गहराई के साथ पूरी कौम से अपील कर रहा हूं कि खुदारा अपने बच्चों को बचा लें। अगर आपके बच्चों को ये जोम है ना, उनको पकड़ कोई नहीं सकता, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे किन गाड़ियों से उतर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। मैं ये धरती अल्लाह की के नाम के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, मेरे और अबाओ अजदाद की मुझे कब्रें नहीं पता जो इसके लिए कट गए हैं। मेरी कौम, अपने बच्चों को बचा लो। अगर ये बच्चे आपने नहीं बचाए तो फिर बहाना कोई नहीं। मेरे पास गुस्ताख के लिए ना मुझे शरीयत ने यह कहा है कि रहम करना, ना मुझे कानून ने यह कहा है कि रहम करना, ना मेरी तरबियत ने यह कहा है कि रहम करना, ना कोई रहम है उनके लिए। गुस्ताख के लिए एक ही सजा है,
وہ پھانسی ہے اور قانون کے مطابق پھانسی ہے. اور انشاءاللہ العزیز لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری نسلیں یہ دن دیکھیں گی, میں اپنے رب پہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے اس آیت پہ پورا یقین ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چند دنوں کے اندر اس دھرتی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں بچے گا, وہ جیلوں کے اندر ہوں گے. میں 120 کو جیلوں میں بچا چکا ہوں, اگر یہ 4 لاکھ کہا جا رہا ہے, یہ 40 لاکھ بھی نکل آئے, یہ جیلوں میں جائیں گے, یہ جیلیں بھر دی جائیں گی, یہ بندے ڈیلی لٹکانے پڑے لٹکیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایڈوکیٹ صاحب, صرف میں نہیں بلکہ پوری قوم آپ کے اس ویژن کے ساتھ کھڑی ہے, اور میں امید کرتا ہوں چاہے آپ تاجر ہوں, چاہے آپ اسپورٹس مین ہوں, چاہے آپ کے میڈیا کا آپ سے تعلق ہو, آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, آپ نیت کر لیں کہ یہ معاملہ چونکہ میرے دین کا ہے, میرے ایمان کا ہے, یعنی میری ہر چیز سے بڑھ کر میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں, اور حضور کے ناموس کے لیے اگر آپ اس مہم میں ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ اور اس لیگل کمیشن کے ساتھ اگر آپ کھڑے نہ ہوئے, آج آپ نے اپنی آواز بلند نہ کی, آج آپ نے اس میں اپنا حصہ نہ ملایا, اپنے حصے کی شمع نہ جلائی, تو پھر قیامت کے دن آپ خود سوچیں کہ روز محشر شفیع المذنبین کے آگے کس منہ سے آپ حاضر ہوں گے, کس طرح ان کی شفاعت طلب کریں گے. تو صرف میں نہیں, پوری قوم ایڈوکیٹ صاحب آپ کے ساتھ ہے, انشاءاللہ اس ویژن میں آپ کے ساتھ ہیں, اور بالکل لیگل وے میں اللہ نے چاہا تو ہم اس پر کاروائی کریں گے. بہت اچھا آپ نے اس کا بہترین سولوشن بتایا ہے. قاری صاحب آپ نے میرا تعارف کروایا, میں معزز آدمی ہوں, میں معزز نہیں ہوں. معاشرے کے اندر میں نے وہ معزز کوئی نہیں دیکھا. بڑی صاف سی بات ہے, جس کی ماں اور جس کے قریب ترین اپنی جان سے زیادہ جو عزیز ہو اس کی توہین ہو رہی ہو. جب ایسے آدمی کی اس معاشرے میں جس کی ماں باپ کو گالیاں دینا, وہ غلیظ ترین آدمی ہوتا ہے. میں غلیظ ترین آدمی ہوں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن میں یہ غلاظتیں مزید برداشت نہیں کر سکتا. ماضی تھا, ماضی پہ لوگ چھٹتے ہوں گے, ماضی نہیں رہا, اب حال ہے اور بڑا اچھا مستقبل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے شعور میڈیا نیٹ ورک کے شعیب مدنی صاحب, میں چاہوں گا حضرت آپ کیا اس سارے معاملے پر کیا گفتگو فرمائیں گے اختتامی؟ دیکھیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں, اتنی آئیڈیز کیوں بن گئی ہیں, اتنے لوگ اس میں انوالو کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. اس تاریخی پس منظر کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم جو آرگنائزرز ہیں انہیں نہیں سمجھ سکیں گے. جس وقت انقلاب فرانس آیا تھا تو اس وقت کی جو صورتحال تھی, اس سے پہلے یہ تھا کہ وہاں پر چرچ اور بادشاہت تھی. چرچ وہاں پر مذہب کی سائڈ پر رول کرتا تھا, اور بادشاہت تھی جو پولیٹیکل سائڈ کو رول کرتی تھی. تو ایسی صورتحال میں وہاں جو انقلاب تھا وہ یہ تھا کہ وہ چرچ سے بھی بغاوت تھی اور بادشاہت سے بھی بغاوت تھی. اس صورتحال میں جب وہ چرچ سے بغاوت کر رہے تھے اور عیسائیت سے بغاوت کر رہے تھے, تو وہ عیسائیت کے بارے میں گستاخیاں کر رہے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے. تو وہاں پر بلاسفیمی ہو رہی تھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بلاسفیمی پاکستان میں ہی ہے, پوری دنیا میں بلاسفیمی کے اوپر قوانین موجود تھے, اور بلاسفیمرز کو جو ہے وہ سزا دی جاتی تھی. جو سیکولرزم کا آپ نام سنتے ہیں, جو اس کا بانی ہے, اس نے بھی جب یہ باتیں کی تو اس کے اوپر بلاسفیمر اسے کہا جانے لگا, اور پھر وہ اپنے آپ کو بلاسفیمر بھی کہتا تھا, کیونکہ وہ کھل کر عیسائیت کی مخالفت کرتے تھے اور کھل کر جو ہے وہ عیسائیت کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے ان ممالک کے اندر, چونکہ وہ انقلاب فرانس کے بعد چینج ہو گیا وہاں کا سسٹم, پولیٹیکل سسٹم چینج ہوا, تو انہوں نے وہاں پر بلاسفیمی لا کو جو ہے وہ ریپیل کر دیا, ختم کر دیا, یہ قوانین ختم کیے. اور اس وقت بھی جو دنیا کی سپر پاور ہے وہ لبرل طاقتیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں مذاہب کے طور پہ, تو سب سے بڑا جو مذہبی اگر طاقت یا مذہبی تعداد جس کو کہیں پاپولیشن, تو وہ عیسائیت ہے. اس کے بعد ہے مسلمان, اور تیسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ جو پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ نہیں تھے, اور وہ ہیں ایتھسٹ, جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, جو لا دین ہیں. یعنی لادینیت کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ تیسرے نمبر پہ آ چکی ہے. اب یہ جو طاقت ہے, جو فائنینشیل پاور ہے, پولیٹیکل پاور ہے, سوشل پاور ہے, ٹیکنالوجی کی پاور ہے, یہ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ اس طاقت کے پاس ہے, اور وہ پوری دنیا سے بلاسفیمی لا کو ریپیل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ طاقتیں
وہ قوتیں انہوں نے اینٹی بلاسفیمی لا جو ہے پوری موومنٹ کھڑی کی ہوئی ہے, یورپی یونین نے کھڑی کی ہوئی ہے, یونائٹڈ نیشن نے کھڑی کی ہوئی ہے, اور وہ ڈیتھ پلینٹی کے خلاف ہے, یعنی سزائے موت کے بھی خلاف ہے. ان باتوں کو میں سمجھنا چاہیے کہ یہ پولیٹیکل سینیریو ہے اس کا پورا, اور اس پولیٹیکل سینیریو میں آپ جب چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اس کے پیچھے جو ہے یہ سپر پاورز ہیں دنیا کی جو فنڈنگ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ اس نام کے اوپر فنڈنگ نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے مختلف نام ہے, اس کے انٹری پوائنٹس ہیں, ان انٹری پوائنٹس کے اندر ڈیموکریسی ہے, اس انٹری پوائنٹ کے اندر ہیومن رائٹس ہے. انہوں نے اپنی رپورٹس میں لکھا ہے کہ جس بھی کنزرویٹو کنٹری میں جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ لبرلزم کو کن چیزوں سے ہوتا ہے. لبرل آئیڈیا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں, مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے پیدا ہوئے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں تو اس صورتحال میں وہ کس چیز سے آزادی مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مذہب سے آزادی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سماج سے, تہذیب سے, خاندان سے آزادی چاہتے ہیں, اور پھر جو معاشرے میں موجود قوانین ہیں جو حکومتوں کے ذریعے نافذ ہیں ان قوانین سے آزادی چاہتے ہیں. ان تین چیزوں سے آزادی انہیں چاہیے. لیکن جب وہ کنزرویٹو یا ریلیجیس کنٹریز کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر وہ کبھی بھی ان آئیڈیاز کے ساتھ کھلے بندوں نہیں آ سکتے. تو پھر انہوں نے اپنی یہ باتیں تمام رپورٹس کے اندر انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے, اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی انٹری پوائنٹس یہ ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کے نام کے اوپر جائیں گے یا ہم ہیومن رائٹس کے اوپر جائیں گے. ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا نام لے لے کر وہ یہاں پر آئیں گے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بلاسفیمی لا جو ہے وہ ریپیل کر دیا جائے, وہ ختم کر دیا جائے, ڈیتھ پلینٹی کو ختم کر دیا جائے, سزائے موت کو ختم کر دیا جائے. ابھی 3-4 دن پہلے ملیشیا نے ختم کیا. آپ پچھلے 50 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہر سال 2-3 ملک جو ہے وہ ڈیتھ پلینٹی کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ان سپر پاورز کی پاور ہے, اور وہ اسے استعمال کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکلی کر رہے ہیں, وہ فائنینشلی کر رہے ہیں, وہ اکنامیکل صورتحال ایسی پیدا کر رہے ہیں جس کے پریشر میں جو گورنمنٹس ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب جو یہ بلاسفیمی کی جو یہاں پر جو صورتحال چل رہی ہے اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک ہے. یہ این جی اوز کا نیٹ ورک ہے. ڈیموکریسی اور جینڈر ایکولیٹی کے نام کے اوپر $200 ملین کے فنڈ جو ہے وہ US ایڈ کی جانب سے دیا جا رہا ہے. جس وقت مجھے راؤ صاحب نے بتایا نا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ آخر 120 لوگوں کو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا, آخر کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ لوگ اتنے ریڈیکل, اتنے زیادہ, یعنی کہ یہ تو کوئی انسان, عقل مند انسان ایسا کام نہیں کر سکتا جس طرح کی صورتحال ہے. تو یہ کہنے لگے کہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم پرونوگرافی دیکھا کرتے تھے, ہم فحاشی دیکھا کرتے تھے, ہم ان کاموں میں ملوث تھے. میں نے کہا راؤ صاحب بالکل وہ درست کہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, وہ اپنی ایمانی پوزیشن میں نہیں ہوتا, وہ اس عہد سے ہٹ جاتا ہے, لا الہ کے عہد سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانوں گا, رسول اللہ کے سوا کسی کا طریقہ اختیار نہیں کروں گا. وہ اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیتا ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ پرونوگرافی دیکھ رہا ہے, وہ اپنی اس ایمانی پوزیشن کو چھوڑے ہوئے. پھر بالآخر کیا ہوگا؟ اس سے ایمان نکل جائے گا, وہ ایمان اس سے چلا جائے گا. اور یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان, پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری این جی اوز ایسی بنی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں, وہ انٹلیکچوئل باتیں کر رہے ہیں, اور وہ انٹلیکچوئل باتیں ان کو بڑی اپیل کرتی ہیں کیونکہ وہ جو جس بدکاری میں ہیں, جن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی وہ دلائل کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انٹلیکچوئل بن گئے ہیں, اور پھر وہ مذہب کے اوپر تنقید کرتے ہیں, رسول اللہ پہ تنقید کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی شعار پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو یہاں پر اس فورن فنڈڈ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں انہیں تو بالکل خبردار ہونا چاہیے کہ اب جو ہمارا راؤ صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے, اور ہم بھی ایک آرگنائزیشن فارم کر رہے ہیں جس میں ہم تمام ہی لوگوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں, اور وہ ہے سیو آور فیملی. ہمیں اپنی فیملیز کو, ہم نے اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو بچانا ہے. اور لبرلزم جو ہے وہ ہمارے خاندانی روایت کو, ہماری تہذیب کو, ہمارے مذہب کی روایت کو توڑنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کو یہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ وہ اس کو ایزی نہ لیں, وہ آسان نہ لیں. اب ایک بہت بڑی فورس ان کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی اور وہ قانون کو مجبور کر دے گی کہ اس پر عمل درآمد ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, ہے بات ہے کہ یہ بہت ساری نشستیں ہوں تو اس میں کلام پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, اور بہت زیادہ تفصیل طلب یہ موضوع ہے. تو اب ہم بڑھ رہے ہیں ہمارا اگلے سیگمنٹ جس کا نام ہے روزہ کشائی. بچے بیٹھے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں بچوں کی طرف.